یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ میرے دوستو، آج کی اس مبارک اجلاس میں، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بارگاہ عزتی میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح باتیں کہنے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، آج اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے، ان سے مقابلہ کرنا اور ان کو ختم کرنے کی کیا تدابیر ہیں، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے۔ میرے دوستو، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اولاً اس فتنے کی وضاحت کی جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا۔ میرے دوستو، وہ اسباب جنہوں نے ہمارے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا، پوری امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا، ان میں سفلی عمل کرانا، غیر مشروع طور پر تعویذ گنڈے کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منتیں ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو اور تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فواحشات اور حیا سوز مضامین کا نشر ہونا، ان کو دیکھنا، سننا، سنیما دیکھنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، ننگے سر گھومنا، گلا بازو پیٹ کا کھلا رہنا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، باریک لباس پہننا، دفاتر میں نامحرم مردوں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازار جانا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ساتھ کالج میں تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا یا دینا، سود لینا یا دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصاویر کا رکھنا یا دیواروں پر لگانا، شوقیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں روپے پیسے نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر جاری و ساری ہیں۔ میرے دوستو، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ بہت طول میں نہ جاتے ہوئے میں مناسب ہوتا ہے اولاً اس فتنے کی وضاحت کروں جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا، جسے آپ لوگ سنیما سے یاد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک وہ زمانہ تھا کہ ناچ گانا بجانا، منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ بڑے اور اونچے درجے کے لوگ تدرکنار، نیچے اور کم درجے کے لوگ بھی اسے برا فعل یقین کیا کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم و حیا اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ اس کی بہو بیٹی تو غیروں کے سامنے ناچے گائے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کے محفل میں اپنی بہو بیٹے کے ساتھ اپنے بہو بیٹی کو غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ بٹھایا جائے؟
جائے، ہرگز نہیں، ایک باعزت انسان اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ ایک جگہ سب ماں باپ بہن بھائی سب بیٹھے ہوئے ہوں اور سامنے چما چاٹی بوسہ گناری ہو رہی ہو؟ ہرگز ایک باعزت انسان اسے پسند نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، ہفت روزہ ختم نبوت پاکستان نے اپنے شمارہ جلد نمبر 5 اور 6 میں ایک بڑا دردناک واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے، رمضان المبارک کی بات ہے، ماں اپنے بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی افطاری کے تیاری میں میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ۔ بیٹی جواب دیتی ہے، مجھے ابھی تو ٹی وی کا پروگرام دیکھنا ہے، ٹی وی کا پروگرام دیکھنے کے بعد ہی میں کچھ کام کروں گی۔ یہ کہہ کر بیٹی چھت پر چلی جاتی ہے، کمرے میں ٹی وی رکھا ہوا ہوتا ہے، بیٹی ماں کے ڈر سے دروازہ بند کر لیتی ہے۔ ادھر ماں بیٹی کو آواز پر آواز دے رہی ہے، اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ کافی وقت گزر جاتا ہے، گھر میں سب مرد بھی آ جاتے ہیں، افطاری سے فراغت بھی ہو جاتی ہے، مگر لڑکی کمرے سے باہر نہیں آتی۔ ماں دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے کوئی آواز نہیں۔ ماں کا دل ڈر جاتا ہے، ماں اس کے باپ اور بھائیوں کو بلاتی ہے، وہ سب حاضر ہوتے ہیں اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ لڑکی عہدے منہ زمین پر پڑی ہوتی ہے اور مر چکی ہوتی ہے۔ سب لوگ اسے اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں، مگر اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اچانک کسی کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، ٹی وی کو اٹھایا جاتا ہے تو اچانک لڑکی بھی اس کے ساتھ اٹھ جاتی ہے۔ پھر تو یوں ہوا، ٹی وی کو اٹھایا جاتا تو لڑکی اٹھتی، ورنہ کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ میرے دوستو، آخرکار اسے ٹی وی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے اور نیچے لایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، چارپائی پر لٹا دیا جاتا ہے۔ جیسے چارپائی اٹھانا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں اٹھتی، پھر وہی تدبیر بروئے کار لائی جاتی ہے۔ آخرکار ٹی وی کو اس کے ساتھ قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد ٹی وی گھر لانا چاہتے ہیں، جیسے ہی ٹی وی اٹھاتے ہیں میت قبر سے باہر آ جاتی ہے۔ دوبارہ میت کو دفن کرتے ہیں، جیسے ہی ٹی وی گھر لانا چاہتے ہیں میت دوبارہ قبر سے باہر آ جاتی ہے۔ سب لوگ پریشان ہیں، حیرانی کا عالم ہے، کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی ہے۔ آخرکار اسے ٹی وی سے دفن کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ اس لڑکی کا کیا انجام ہوا ہوگا۔ ہمارے سامنے ایک نہیں ایسے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں جو ہم سب کے واسطے عبرت کا پیغام ہے۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، ٹی وی انسانیت کی دشمن ہے، ٹی وی فحاشی و عریانیت ہے، ٹی وی سے زناکاری و بدکاری عام ہوتی ہے، ٹی وی سے مکاری و عیاری پھیلتی ہے، ٹی وی سے بھیانک جرائم کا بازار گرم ہوتا ہے، ٹی وی سے معیشت و نافرمانی کا باب کھلتا ہے، ٹی وی سے خدا اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، ٹی وی سے دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قوم ملت کو اس بھیانک بیماری سے بچانے کی فکر کریں، بیانات کے ذریعے اس کے ناجائز اور اس کے قباحتوں کا تذکرہ کریں، تصنیفات و تالیفات کے ذریعے امت کو ٹی وی اور سینما سے بچنے کی تعلیم دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان کے سامنے رکھیں جو قیامت تک آنے والے انسان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اپنے متعلقین رشتہ دار میں اس وبا عظیم کو جنم نہ لینے دیں۔ میرے دوستو، اپنے متعلقین میں اس وبا جنم کو اپنے متعلقین اور رشتہ دار میں اس وبا عظیم کو جنم نہ لینے دیں۔ اخبار و رسائل میں شائع کر کے امت کو اصلاح معاشرہ کا درس دیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ میرے دوستو، قوم کی تباہی و بربادی کے لیے ٹی وی اور سینما ہی کافی تھے، مگر یورپی اقوام نے اور دشمنان اسلام نے مسلمان کو تباہی کے غار میں دھکا دینے اور ان کے پاکیزہ معاشرے کو بد سے بدتر بنانے کے لیے بے پردگی کا درس دیا۔ اور مغربی تہذیب کی آواز پر خواتین حضرات نے لبیک کہا اور شریعت مطہرہ کو اس عظیم حکم کو چھوڑ کر بے پردہ گھومنے لگی۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری دنیا کی تاریخ میں مرد اور عورت کے باہم اختلاط کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ میرے دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا سفر کیا تو جو عورتیں کنویں پر الگ کھڑی تھی اس کی
وجہ بھی یہی بتلائی گئی ہے کہ انہوں نے مردوں کے ہجوم میں گھسنا پسند نہیں کیا۔ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت زینب بنت جحش اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیے ہوئے بیٹھی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مرد اور عورتیں شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس طرح بے تکلفی سے ملاقات کرنے کا رواج نہ تھا۔ قرآن پاک میں زمانے جاہلیت کے عورتوں کے بے پردگی کا تذکرہ ہے، وہ آوارہ اور لونڈیوں کے بارے میں ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کو ساتھ رکھنا یورپی اقوام کی پیداوار ہے۔ یورپی اقوام کی یہ پیداوار پہلے نہ تھی بلکہ ماضی سے ہٹ کر ہے۔ میرے دوستو، آؤ ہم سب مل کر عہد کریں کہ ایک اصلاح معاشرہ کی تعمیر کریں گے جن سے انسانیت کو ظلمت و تاریکی کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں سے نکال کر خالق و مالک سے رشتے ابدیت قائم کرنے میں معین و مددگار ثابت ہو۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک اصلاح معاشرہ نصیب فرمائے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو دور فرمائے۔ وما علینا الا